نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بلا تمہید ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے جامعۃ البنوریہ العالمیہ نے اس معاملے میں قرآن پاک کی تفسیر اور منہج تفسیر کے حوالے سے جو آگہی کے سلسلے میں تخصص کا اجرا کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے اس حوالے سے یہ جو مختصر کورس رکھا، اس پر جامعہ کی انتظامیہ، اساتذہ کرام، بالخصوص مولانا داؤد صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکات رحمہ اللہ کے صاحبزادے، جنہوں نے اب ادارے کا نظم و نسق جو ہے وہ جن کے پاس ہے، جن حضرات کے، وہ سارے لائق صد تحسین ہیں۔ ان کا یہ اقدام کہ انہوں نے قرآن پاک کے ان علوم کی طرف عوام کو متوجہ کیا جن سے ہم بوجہ کافی عرصہ سے یوں سمجھ لیجیے غفلت کا شکار ہیں۔ اس وقت دنیا میں اٹھنے والی بیسیوں تحریکات، چاہے وہ اقتصادی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، یا مذہبی فرقہ واریت کے ساتھ ان کا تعلق ہو، یا مذہبی فتنہ پردازیوں کے ساتھ، ان سب امور میں سب سے زیادہ جو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ عوام الناس کی قرآن پاک سے دوری ہے، قرآن پاک کے علوم کو نہ سمجھنا ہے، اور علماء کرام کا فی نفس ہی اس معاملے میں زیادہ تر جو حصہ ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر سے ہٹ کر جو ہے وہ ان سے دوسرے ذرائع علم سے ان کو قائل کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن اس دور کی جو پیاسی انسانیت ہے، یا اس دور کی انسانیت کے جو مسائل ہیں، یہ دور ہو یا اس کے بعد کا دور ہو، حقیقت یہی ہے کہ جو ہماری علمی پیاس کو، جو عوامی ضروریات کو اللہ کی کتاب جس حسن انداز سے پورا کر سکتی ہے، وہ کسی اور کتاب یا کسی بھی انسان کے کلام میں وہ طاقت نہیں جتنی طاقت اللہ کے کلام میں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جامعہ کو اس معاملے میں دنیا آخرت کی بہترین بھلائیوں سے نوازے کہ انہوں نے دنیا میں یہ قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے تخصص کا اجرا کیا ہے، اور اس پر انشاءاللہ بہت سے اہل علم، اہل فہم اس سے مستفید ہوں گے۔ اللہ ان کے اس فیض کو عام اور تام فرمائے۔ آج میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ منکرین ختم نبوت، بالخصوص مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متابعین کی جو قرآن پاک میں تحریفات ہیں، تلبیسات ہیں، ان کے حوالے سے کچھ کی نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ اب بات کو سمجھ لیں۔ پہلے مرزا غلام احمد قادیانی اور ہندوستان کے ان خارجی یا زمینی حقائق کو مد نظر رکھیں کہ جب حقائق کو ہم مد نظر رکھیں گے تو پھر ہمیں قادیانیت اور اس کی تمام جو تفصیلات اور جزیات ہیں اور ان کا جو طریقہ واردات ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ یوں سمجھ لیجئے، جب ظاہر الدین بیربس کے ساتھ عکا کے مقام پر صلیبیوں کو انتہائی شکست ہوئی تھی اور اس میں ان کو اپنی یعنی مستقبل خطرے میں نظر آیا تھا، تو اس وقت ان کے جو ماہرین تھے، جن میں ریمڈولس تھا، اس نے کھڑے ہو کر اپنے پارلیمان میں ایک قرارداد پیش کی تھی۔ اس کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ اس دور میں ہم مسلمانوں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ہم میدان کی جنگ ہار چکے ہیں۔ اب اگر ہم نے مسلمانوں سے انتقام لینا ہے تو ہم نے مشرقی علوم کے مطالعہ کو بطور ہتھیار کے استعمال کرنا ہے۔ مشرقی علوم سے مطالعہ سے یہ مراد ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام ان سب کا جو ایک طریقہ دعوت رہا ہے، تو وہ مشرق کی سرزمین یعنی بر اعظم ایشیا اس معاملے میں سر فہرست رہا۔ سارے انبیاء کرام اسی سرزمین پر انہی گرم علاقوں میں تشریف لائے، تو وہ آسمانی علوم کو مشرقی علوم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں جو اہل مغرب ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مشرقی علوم کے مطالعہ کو ہم بطور ہتھیار کے استعمال کریں گے، اور اس کے لیے اس نے مختلف فارمولے اور مختلف تھیوریاں پیش کیں، جن میں سب سے خطرناک تھیوری وہی تھی جس کو کنسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن کے نظریے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تعبیر کے ساتھ انہوں نے پہلے عیسائیت کو تعمیر نو کے نام پر برباد کیا، ان کی تمام مذہبی روایات کو ڈائنامیٹ کیا، اور کر کے پھر انہوں نے اپنی مرضی کی عیسائیت کو لانچ کیا۔ یہی تجربہ انہوں نے اس کے بعد مسلسل تحقیقات کی شکل میں ہمارے سامنے جو مغربی علماء کی تحقیقات، جنہیں مستشرقین کہا جاتا ہے، ان کی تحقیقات کی شکل میں ہمارے سامنے آتا رہا۔ اس کے بعد آرتھر آیا، آرتھر کے بعد بیکن آیا، اور اسی بیکن کے دور میں بر صغیر پاک و ہند میں اس کا تلخ تجربہ کیا گیا، جس تجربے کو اکبر بادشاہ کا دین الہی کہا جاتا ہے۔
تمام اسلامی روایات کو پس منظر یعنی اس کو اپنے پس پش ڈالتے ہوئے اکبر بادشاہ نے ایک نئے دین کو لانچ کیا، جس کو نظریہ وحدت ادیان کی پہلی کڑی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہی ترتیب چلتی رہی، بالخصوص ہمارے بر صغیر پاک و ہند کو پھر ٹارگٹ کیا گیا، لیکن یہاں کے لوگ اپنے مذہب اور مذہبی روایات سے اتنے جڑے ہوئے تھے کہ ان کی وہ چال جو مستشرقین کی تھی وہ یہاں پر کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد دوسرا جو ایک تلخ تجربہ کیا گیا وہ اس نوعیت کا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ مختلف مذاہب کو لانچ کیا، جن میں منکرین حدیث بھی تھے، منکرین فقہ بھی تھے، چلتے چلتے منکرین ختم نبوت کا ایک ایسا طرز اختیار کیا گیا جہاں پر کہ خود بشیر الدین محمود یہ کہ جو ان کا جلال الدین شمس تھا وہ ازالہ اوہام یعنی روحانی خزائن کی تیسری جلد کے مقدمہ میں یہ بات لکھنے پہ مجبور ہوا کہ اس وقت پوری دنیا ہندوستان میں اسلام کی تعمیر نو کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک نیا نبی مجدد تشریف لا چکا ہے، مرزا غلام محمد قادیانی، جو پورے دین کی تجدید کر رہا ہے، یعنی اس کو عصر نو تعمیر کر رہا ہے۔ تو یہ تھا وہ خارجی پس منظر۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ ہمارے ہاں تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا جملہ صرف اسی معنی میں نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک کی تعلیم کو لازم پکڑ لو۔ حضرت کے اس جملے کے پس منظر میں اس ریمنڈ للس، اس آرتھر، اس بیکن، دین اکبری اور قادیانیت، منکرین حدیث، ان تمام فتنوں کے وہ جو سنگینیاں تھیں ان سب کو سامنے رکھ کر حضرت نے ان سب کا علاج قرآن پاک سے جڑنے کو قرار دیا تھا کہ کتاب اللہ سے جتنی قوم جڑ جائے گی اتنے ہی اس میں ان فتنوں سے بچت ہوگی۔ اب ہمارا المیہ کہ ہم نے اس بات کو ابھی تک سمجھنے میں تاخیر کی، لیکن اب اگر یہ تخصص فی تفسیر شروع ہوا ہے تو اس میں یہ بہت اچھا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان سارے پس منظر کے موجودگی میں ان تمام باطل تحریکات جنہوں نے قرآن پاک کے نام پر قرآن پہ ظلم کیے، جنہوں نے دین کے نام پر اہل دین پہ ظلم کیے، ان سب کا جو ہے وہ نقشہ، ان سب کا جو تصویری خاکہ ہے وہ اس کورس میں آپ طلباء کرام کے سامنے آ جائے گا۔ آج ہم جس فتنے کے بارے میں یا جن لوگوں کے بارے میں ابھی ہم اس نشست میں گفتگو کریں گے وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی یہ 1839 یا 40 کو ہندوستان میں پیدا ہوا تھا۔ اس دور چونکہ اس کو فری میسن نے شروع سے اپنے مقاصد کے لیے چن لیا تھا، اور جب یہ پیدا ہوا 1857 کی جنگ آزادی میں یہ تقریباً 16 یا 17 سال کا تھا، اس کے بعد اس نے خود اپنے جو حالات مسلسل لکھے ہیں، حالات کی تبدیلیاں لکھی، تو انگریز فری میسن سسٹم نے اس وقت ہمارے بر صغیر پاک و ہند ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں پر برطانوی ریاست کی عملداری تھی یا برطانوی ریاست اپنا پر پرزے نکال رہی تھی، ان کی ایک سلطنت چل رہی تھی، وہاں پر انہوں نے یہ ترتیب بنائی کہ اسی طرز کے ساتھ انہوں نے ہر جگہ پر اپنا کام کیا، اور وہ کام یہ تھا کہ ہر جگہ پر اپنے خاص آدمی کھڑے کیے، جیسے افغانستان میں سید جمال الدین افغانی کو، اسی طرح ایران میں محمد حسین نوری بہائی مذہب کے بانی کو، اور ترکی میں شیبت پاتال کو، اور اسی طرح مصر کے اندر جو ہے مفتی محمد عبدہ، اور اس طرح جو ہے وہ جو تفسیر منار کے جو مصنف ہیں ان لوگوں کو، حیات عیسیٰ کے انکار پہ شیخ شلتوت وغیرہ ان لوگوں کو، اور عرب کے اندر لارنس آف اریبک کو، ہندوؤں کے اندر جو ہے پنڈت دیانند سرسوتی کو، اور مسلمانوں کے اندر سے مرزا غلام محمد قادیانی کو اپنے مضمون مقاصد کو علمی انداز میں عوام کے سامنے ایک یعنی شوگر کوٹڈ گولی سمجھ لیجیے اس طرز پر پیش کرنے کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو استعمال کیا کہ ہمارے باطل، ہماری حکومت، ہمارے نظام سلطنت کے تحفظ کے لیے ان لوگوں کی انہوں نے جو ہے اپنی خدمات لیں کہ ہماری حکومت قائم رہے برطانیہ کی، اور مسلمانوں میں ڈیوائڈ اینڈ رول کا یہ نظریہ چلتا رہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا جب انتخاب ہوا تو یہ میں اس کا پس منظر اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس کی تحریفات کی تمام جو ماضی اور بنیاد ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا انتخاب ان 4 لوگوں میں سے ایک طور پہ ہوا تھا جن کو برطانوی پارلیمان سے منظوری کے بعد جب سر بینجامن ڈزرائیلی جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا 1870 کا، اس نے جب ہندوستان کی تحریک مزاحمت کے اسباب پہ غور کرنے کے لیے یہاں پر 3 آدمیوں کو بھیجا تھا، اور تینوں مستشرق عالم تھے کہ گھوم کر پورے ہندوستان کے مذہبی دماغ کو پڑھو اور بتلاؤ کہ وجوہات کیا ہیں، کیوں یہاں کا مسلمان ہماری اطاعت پہ راضی نہیں ہے۔ سر ولیم میور، ڈبلیو ہنٹر اور جنرل اے کے کنزی، ان 3 لوگوں نے مل کر جو ہے وہ اس معاملے کو ہینڈل کیا،
اور کر کے انہوں نے پوری ترتیب کے ساتھ پورے بر صغیر کا دورہ کیا، ہندوستان کا دورہ کر کے اگلا کام انہوں نے یہ کیا کہ سیالکوٹ کے اندر انہوں نے اپنے 4 آدمیوں کو چنا کہ جن کے سر پہ ہم نبوت کا یعنی برطانوی نبوت کا تاج رکھ سکیں اور ان کو نبی بنا کر ہم لانچ کر سکیں، جن میں سر سید احمد خان تھا، مولوی چراغ علی جموی تھا اور نور الدین بھیروی تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ پہلے 3 نے انکار کیا، لیکن یہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کا ایسا اللہ کار تھا کہ اس نے ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھا لیا جو وہ پیچھے بیٹھے فری میسن اور مستشرقین ان کو دینا چاہتے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود کو اتنا صاحب علم آدمی نہیں تھا، جاہل انسان تھا، لیکن اس کو پیچھے سے جو ڈیٹا ملا قرآن پاک کی تحریفات کی شکل میں، اس کے معنی کو تبدیل کرنے کی شکل میں، اس کے جو تمہیں کو چونکہ آج ہماری تفسیر کی کلاس ہے تو میں قرآن پاک کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، ورنہ اس نے جو احادیث کے ساتھ مذاق کیا، کھلواڑ بنایا، اس طرح جو ہے ائمہ فقہا مجتہدین کے اقوال کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، تو یہ بہت ایک لمبی داستان ہے اور ایک یہ بہت بڑا ایک فری میسن مذہب ہے، میسونی تحریک ہے جس نے پورے دین اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے۔ سر 10 جنہوں نے اللہ کی کتاب پر ظلم کیے، آج ہم ان مظالم پر بات کریں گے۔ یہ اس کا خاکہ تھا مرزا غلام محمد قادیانی کا، اور اس کو شورش کاشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت کے مقدمہ میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ انتخاب تھا مرزا غلام محمد قادیانی کا برطانوی ریاست کی طرف سے، تو برطانیہ نے اس کو لانچ کیا۔ اس نے آ کر کچھ ایسے قرآن پاک کی تفسیر کے اسلوب بنائے، ایسی طرز پر اس نے بات کی کہ تمام امت مسلمہ سے ہٹ کر نئی تفسیر کو دنیا کے سامنے لایا جا سکے، اور وہ تفسیر کا ان کا جو ایک بنیادی اسلوب ہے، جو ان کے جو 7 معیار ہیں، 6 یا 7 معیار، جس کو برکات الدعا میں مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا، بشیر الدین محمود نے لکھا انوار العلوم میں، تو ان 7 معیاروں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ایک ان میں کامن بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں زیادہ تر یہ دخل اپنے الہامات اور اپنی وحیوں کو دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر وحی آتی ہے، ہمارے اوپر الہام آتا ہے، اس الہام کی روشنی میں ہم قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک کو اس سطح پر لے لیا کہ کلام اللہ کا ہوگا، اس کی تفسیر میں خود اپنے اوپر نازل ہونے والے الہام کی شکل میں کروں گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، جو دل میں بات آئے گی وہ کہہ دی جائے گی، تو اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کی بہترین وضاحت ان الہامات کے حوالے سے، جیسے عیسائیت نے اپنے مذہب کا ان الہاموں کے ساتھ بیڑا غرق کیا، اور اسی طرح دین اسلام کا بیڑا غرق یہ قادیانی ان الہامات کی روشنی میں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ کی ایک کتاب ہے اسلام اور سیاسی نظریات، اگر اس کا آپ حضرات مطالعہ کر لیں، اس کے شروع میں یہ جو عیسائیوں نے جس طرح تھیوکریسی جو چل رہی تھی دنیا میں، نظام چل رہا تھا، اس کو کیسے ڈائنامیٹ کیا گیا، تو اس کے پیچھے انہی الہامات کا دخل تھا کہ ان کے پادری الہام سے جو کہتے ریاست اس کو ماننے پر مجبور ہوتی، حتیٰ کہ ریاست ان پادریوں اور ان کے جو فادرز تھے ان کے الہامات اور مکاشفات سے اتنی تنگ آ گئی کہ جو ان کے جی میں آتا کہتے بجلی چمکے گی، ہم دیکھیں گے، جو پھر ہوا ہمارے دل میں اللہ نے ڈالا وہی ریاست کا فیصلہ ماننا پڑے گا ریاست کو۔ تو انہوں نے مذہب کو اٹھا کر بالکل سیاست سے الگ کر دیا کہ مذہب اور چیز ہے، سیاست الگ ہے، لہٰذا مذہب کی اب سیاست میں ضرورت نہیں رہی۔ یہی کام مرزا غلام محمد قادیانی نے قرآن پاک کی تفسیر میں کیا کہ اس کے اندر اپنے الہامات، اپنے خام خواہ کے مکاشفات اور اپنی خود ساختہ وحیوں کو اتنا داخل کر دیا کہ اب پڑھنے والا لامحالہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ پھر اس اسلام کو نظام ریاست سے الگ رکھیے، اس کو انسانوں کی زندگی سے الگ رکھیے، اس کے ابھی تک کوئی حقیقت واضح نہیں ہو رہی۔ تو جس کی خود ابھی تک کتاب کی حقیقت واضح نہیں ہے، روز اس کی تفسیر بدلتی ہیں، روز چونکہ اس کو ایک اجتماعی قومی دھارے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ابھی تک چلا آ رہا تھا، اس دھارے سے جب نکال کر ایک نئی تفسیر پیش کی گئی، تو قرآن پاک نے وہ جو ماحول کریٹ کیا تھا، ماحول بنایا تھا، وہ سارے ماحول سے ایک نیا ماحول جنم لے رہا ہے، ایک نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے جس کا سابقہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح کی تفاسیر سے نہ صرف اس کی تفاسیر میں تو غیر معتبر کیا ہونا تھا، اس نے تو لایا اس لیے گیا تھا کہ وہ قرآن پاک کو غیر معتبر کر دے۔ اب ہم آئیے مرزا غلام محمد قادیانی کے ان 6 یا 7 قرآنی میں جو معیار ہیں جس کی بنیاد پر قادیانی قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ اس کی تفسیر کو مانتے ہیں، ہم پہلے ان معیاروں کا تذکرہ کریں گے، پھر مرزا قادیانی کی تحریفات کا تذکرہ کریں گے۔ اس چونکہ مختصر وقت میں ہم صرف مرزا غلام احمد قادیانی جو بانی مذہب مرزائیہ ہے، اس کا نام جماعت احمدیہ نہیں ہے، اس کا نام جماعت مرزائیہ قادیانیہ ہے۔ 1879 کے اندر جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا لاہور کے اندر،
تو اس وقت اس کا نام جماعت مرزائیہ رکھا گیا تھا، تو اس کا اصل نام جماعت مرزائیہ ہے، جماعت احمدیہ نہیں ہے۔ احمدی بھی ہم ہیں، محمدی بھی ہم ہیں، یہ دونوں نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس لیے علماء اکرام نے بالخصوص ہمارے احتساب قادیانیت میں حضرت مولانا اللہ وسعت صاحب حفظہ اللہ نے پورا ایک رسالہ مولانا عبداللطیف مسعود صاحب کا جمع کیا کہ قادیانیوں کو احمدی کہنا حرام ہے۔ احمدی کہنے کا مطلب مرزا غلام محمد قادیانی کو مبشر برسول یاتی من بعدی اسم احمد کی تفسیر یعنی مصداق ماننے والی بات ہے، اور ہم یہ مصداق صرف رسول اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ان کو احمدی نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات جملہ معترضہ کے طور پر عرض کی۔ اب آئیے پہلا معیار، مرزا غلام محمد قادیانی نے تفسیر قرآن کا پہلا معیار یہ بیان فرمایا کیا، کہتا ہے چونکہ قرآن کریم میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے قرآن کریم کی کسی ایسی آیت کی کوئی ایسی تفسیر نہیں کی جائے گی جو قرآن پاک کے دوسرے معنی کے برعکس ہو، دوسرے معنی کے خلاف ہو۔ اب قرآن پاک میں تضاد نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، قرآن پاک متضادات سے تضادات سے یعنی اس میں نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، اور ساتھ اس نے کہا کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی تفسیر نہیں کی جائے گی کہ جو قرآن پاک کے دوسرے آیات اور دوسرے معنی کے خلاف ہو۔ یہ پہلا معیار ہے قادیانیت کا قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے میں۔ ابھی دوسرا معیار یہ ہے کہ قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے قرآن پاک کو سمجھا جائے گا تو تفسیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس تفسیر کی روشنی میں سمجھا جائے گا، یہ دوسرا معیار ہے۔ تیسرا معیار یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو تفسیر کی ہے، چونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک طویل عرصہ رہنے کا اتفاق تھا اور صحبت کا شرف حاصل تھا، اس لیے تیسرے نمبر پہ صحابہ کی تفسیر معتبر ہوگی۔ چوتھا معیار نے کہا کہ سلف صالحین کی تفسیر کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، سلف صالحین جو تفسیر فرمائی ہے، اور اس سے مراد دوسری کتابوں میں انہوں نے ان ائمہ مجددین کی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے جو مسلمہ مجددین تھے، اور اپنی کتاب اصل مصفہ میں ان قادیانیوں نے 14 صدیوں کے مجددین کی فہرست بھی فراہم کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب انہی مجددین کو ہم ثالث مان کر، جن کو قادیانی بھی مجدد مانتے ہیں، جن کی رائے کے خلاف کرنے کو یہ کفر کے درجے میں رکھتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ان کو اللہ نے قرآن کا فہم دیا ہے اور ان کی بات کو نہ ماننا اللہ کے حکموں کا انکار کرنا ہے، جب ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن آیات کی تم تفسیر اور تشریح تم کرتے ہو وہی تفسیر اور تشریح ان مجددین میں سے کسی ایک کو ثالث بنا کر دکھا دو، تو اس پر قادیانیت بالکل حواس باختہ ہو جاتی ہے کہ وہ مجددین کا، ان مجددین سب کا جن کی فہرست اصل مصفہ کے اندر انہوں نے دی ہے، 14 صدیوں کے ان مجددین میں سے کسی ایک نے بھی کسی مسئلہ میں قادیانیت کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ ہر موضوع پہ انہوں نے وہی بات کی جو بات ہماری امت مسلمہ کا اجماعی موقف ہے، اس سے ہٹ کر انہوں نے بات نہیں کی۔ تو پانچواں ان کا معیار یہ ہے کہ عربی لغت ہے، کرے یہ مد نظر رہے قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ بات ایک اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ ایک ہی لفظ پر وہ بھی اصرار نہ کریں، ہم بھی نہ کریں، دوسرے معنی کو دیگر ذرائع کتاب و سنت کی روشنی میں، شریعت کی مشترکہ فہم کی روشنی میں دیکھ لیا جائے، لیکن اس کے اندر ساتھ وہ اپنا چور دروازہ بھی نکال رہے ہیں کہ اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہیں تو بسا اوقات ہم بھی وہ لے سکتے ہیں جس کے ذریعے ہمارے مقصد، ہمارے مذہب کی تائید ہو، لیکن ان بے شمار معنی میں سے ہم وہی لیں گے جو سلف صالحین کے امت کے تسلسل میں جو معنی دیا گیا ہوگا، اس سے ہٹ کر کسی نئی بات کو ہم ترجیح دینے کو تیار نہیں ہوں گے یا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ چھٹا معیار اس میں یہ دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فعل و قول و فعل میں تضاد نہیں، اگر کوئی تفسیر ایسی کی جا رہی ہے جو خدا تعالیٰ کے فعل کے مطابق فعل کے مخالف ہے، جو سائنس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے، تو وہ تفسیر رد کرنے کے قابل ہے۔ یعنی ایک چیز کی تفسیر سائنس کر رہی ہے اور ایک چیز کی تفسیر اللہ کے قرآن کی احادیث اور سلف صالحین کی طرز سے ہو رہی ہے، تو ہم اس کو رد کر دیں گے، اس تفسیر کو جو سائنسی طرز پر کی جائے گی اور اللہ کے قانون کے خلاف ہوگی۔ اور ایک اضافی ساتواں اصول جو کہ یہ بشیر الدین محمود انوار علوم میں کہتا ہے کہ یہ ایک ساتواں اصول تھا، لیکن فی نفسہ ہی مرزا قادری برکات الدعا میں شاید اس کا تذکرہ نہیں کیا، تو کہتا ہے کہ ہر زمانے میں نئے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے اور قرآن کریم ان نئے مسائل کے حل کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کریم کے سبھی مطالب سامنے آ گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی دور کے اعتبار سے نئے مطلب نکل آئیں، تو یہ میرا خالص گمان یہ ہے کہ یہ شرط نہیں، یہ معیار نہیں، در حقیقت یہ چور راستہ ہے کہ کہیں اس دور کے اعتبار سے چونکہ نیا مسئلہ سامنے آ گیا تو ہم اس کی نئی تفسیر اپنی مرضی سے کر لیں گے۔ ابھی ہم ان چند تفاسیر کی جو ان کی تحریفات ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں
تاکہ اس مختصر وقت میں ہم ان باتوں کو پورا کر سکیں۔ اب سورہ فاتحہ سے شروع ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ سے دیکھیں ان قادیانی، اور ہمارے ہاں یہ کلمیہ ہے کہ ہمارے علماء کرام قرآن پاک کے دوران درس یعنی صرف کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تفاسیر میں وہ دیکھیں جو وفاق کے امتحان میں ہم پاس ہو جائیں یا کم از کم ہم درس دے سکیں۔ تو میں تمام علماء کرام سے دو باتوں کی درخواست ضرور کروں گا کہ دو کتابیں تفسیریں دو ہیں، اگر اردو تفاسیر کے حوالے سے بات کریں جو آپ کے ذوق کو بھی اور آپ کے عقیدے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر فقہ کا غلبہ ہے، فقہی ذوق کا غلبہ ہے، تو پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن کافی و شافی ہے۔ انہوں نے انتہائی فقہی ذوق پر یہ کتاب قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ اور اگر مناظرانہ تمام باطل کی یعنی اونچ نیچ کو سمجھنے کا شوق ہے کہ باطل آیات سے تحریف کا اپنا مطلب کیسے نکالتے ہیں، کیسے تحریف کرتے ہیں، تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو معارف القرآن ہے یہ مناظرانہ متکلمانہ اسلوب پر لکھی گئی ہے۔ تو ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیے، کوئی عالم بھی ان دو کتابوں سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ان دو کا قرآن پاک کی تفسیر اردو تفاسیر میں بھرپور مطالعہ رکھنا چاہیے، اور ساتھ تفسیر قرطبی وغیرہ تو پھر عربی میں آ جاتی ہیں، لیکن اردو کے اندر مناظرانہ اور یعنی عصر حاضر کے فتنوں کو جاننے کے لیے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی تفسیر، اور اس معاملے میں فقہی ذوق کے لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر، یہ عطر ہے تمام تفاسیر کا، تمام کا خلاصہ ہے۔ تو اب مرزا غلام محمد قادیانی کی تفاسیر کو اگر ہم دیکھیں اور پڑھیں تو اس نے کہاں کہاں پر دجل کیا ہے، کیونکہ ہم عوام الناس کے سامنے جب ہمارے علماء یہ بات کرتے ہیں قادیانی نے اللہ کا قرآن بدل دیا، اس کے معنی بدل دیے، تو محض عنوان دے دینا کافی نہیں ہوتا جب تک قوم کے سامنے اصل حقائق اور اصل حقیقت نہ رکھی جائے۔ ابھی چونکہ میں بھی مسلسل سفر میں تھا اور مصروفیت کے باعث صرف حوالہ جات کو جمع کیا، نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ ایسی اس کی پریزنٹیشن میں جامعہ بنوریہ عالمیہ کے احباب کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہ اپنے سیٹ اپ میں چونکہ یہ مستقل اس پہ ماشاءاللہ تفسیر پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم نے تو جو کام کرے ہم اس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہے۔ تو میں ان کے تمام اقصی حوالہ جات ان کی تفاسیر کے انشاءاللہ العزیز اپنے اس سفر سے واپسی ہوگی تو میں پیش کر دوں گا حضرات جامعہ البنوریہ کے کابرین کو، ذمہ داران، اساتذہ اکرام کو، کہ وہ ان تمام جو پوائنٹس ہیں ان کے اقصی حوالہ جات ساتھ لگا کر قوم کے سامنے اس کی اصل شکل رکھیں۔ اور یہاں پر میں چونکہ بنوریہ عالمیہ ہی سے مخاطب ہوں اور یہ پیغام میں نے عرض ہے، درخواست ہے، تو ہلکا سے ایک شکوہ بھی ہے اس معاملے میں۔ حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جامعہ میں حاضر ہوا، حضرت سے ملاقات ہوئی، تو وہاں پر حضرت سے ایک ویسے بیٹھے ہوئے ایک بات چلی۔ حضرت نے یہ عرض کیا کہ وہ 40 زبانوں میں یہ جو شیزان والوں نے قرآن پاک کے تراجم اور تفاسیر میں تحریف کر کے دنیا میں پھیلا دیا ہے، تو اس کا کیا حل ہے، تو کیسے، کیا یہ بات کس حد تک اس میں سچائی ہے؟ تو میں نے حضرت سے دستبرسہ عرض کی، میں نے کہا حضرت دیکھیں اس وقت پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ اعزاز اگر قادیانیوں کی اس تفسیر کا توڑ ہو سکتا ہے، اس دجل کا توڑ ہو سکتا ہے، تو جہاں صرف اور صرف میں نے یہ ساتھ یعنی تخصیص کر رہا ہوں، صرف اور صرف میں نے کہا حضرت یہ آپ کا جامعہ کر سکتا ہے۔ حضرت نے حیران ہو کر پوچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا حضرت بات یہ ہے ایسے کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ تمام ملکوں کے طلباء یہاں پر موجود ہیں، تقریباً 30-40 ملکوں کے طلباء آپ کے پاس زیر تعلیم ہوں گے، تو وہ اپنے اپنے ملک کی زبان جانتے ہیں۔ تو اگر قادیانی تحریفات کی ایک فائل ہم آپ کو مرتب کر کے دے دیں، ایسی ترتیب بن جائے، آپ خود ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اور آپ کی کتاب جو قابل ادیان کے حوالے صراط مستقیم وہ پوری دنیا میں ایک حیثیت رکھتی ہے، تو اگر یہ کوشش کر لی جائے کہ ہر زبان میں ایک خلاصہ کلام تیار کر کے اس کی ہر زبان کے طالب علم کو پریزنٹیشن دے دی جائے کہ آپ اس کو اپنی زبان میں فارورڈ کریں، اس کو اپنی زبان میں اس کو منتقل کریں اس مواد کو، تو ایک ہی مواد ہو جو آپ کے مدرسہ کے ہر زبان کے طالب علم اس کو منتقل کریں، تو یقین کیجئے قادیانی نے جو 100 سال میں محنت کر کے دنیا کے اندر ایک دجل کی فضا قائم کی ہے، جامعۃ البنوریہ العالمیہ ایک سال کے اندر اندر ساری فضا کو تباہ کر سکتا ہے اور پوری دنیا میں اس فتنے کو آشکارا کر سکتا ہے کہ ان کے پاس طلباء کی کھیپ موجود ہے۔ پھر آج کل کے دور میں تو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اتنی زبانوں میں چھپے گا، لکھیں گے تو ہم چھپوائیں گے کیسے؟ اس کی بہترین PDF بنا کر اس کی سیٹنگ کر کے پوری دنیا میں واٹس ایپ سوشل میڈیا پہ ڈال دی جائے، یعنی جواب الجواب تو ہو نا، یعنی اس کی ترکی زبان میں، بنگالی میں، فلاں جتنی بھی دنیا میں زبانیں بولی جا رہی ہیں، جتنے طلباء آپ کے پاس زیر تعلیم ہیں، تو اس پر میں صرف درخواست پھر عرض کروں گا اگر احباب اس پہ توجہ فرمائے اور اس بات کو سنجیدگی سے لیں تو آپ کا یہ امت مسلمہ پر اس جامعہ کا اتنا بڑا
بڑا احسان ہوگا کہ اس پر میں اللہ سے یہ 100% نہیں بلکہ اپنے ایمان کی طرح یقین رکھتا ہوں کہ روز قیامت جامعہ بنوریا کی ٹیم اساتذہ اس معاملے میں اللہ کی طرف سے خاص انعام پہ نوازے جائیں گے کہ تم نے قادیانی کے دجل کا جو 40 زبانوں میں تحریف کی تھی تمہارے شعبہ تفسیر نے ان کا جواب دیا ہے، اور یہ میں آپ پر سوال چھوڑ رہا ہوں، مجھے امید ہے آپ کی طرف سے مثبت جواب ملے گا۔ حضرت رحمہ اللہ کو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اپنے تئیں کوشش بھی کی، اس پر سنجیدگی سوچا بھی، لیکن خیر قضا نے مہلت نہ دی، ان کے لیے شاید یہ کام آپ کے مقدر میں تھا۔ تو بہرکیف یہ میں نے ایک اشارہ دیا، اب بات کو سمجھیے۔ مالک یوم الدین، اب قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں مرزا غلام محمد قادیانی تحریف کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ دیکھیے یہ کس طرح معنی کو بدلتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں نا قادیانی نے حضرت مولانا کیا نام تھا ان کا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عبارت سے جو ہے وہ اپنی نبوت نکالی۔ بھئی وہ عبارات کو چھوڑے، یہ تو اللہ کے قرآن کو اس نے معاف نہیں کیا، اس دجال نے تو اللہ کے قرآن پہ جو مظالم کیے، اور مظالم پہ ذرا غور کریں۔ سورہ تفسیر فاتح کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہا اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر رکھا ہے کہ وہ حقیقی یوم الجزا سے پہلے لوگوں کو اس کا نمونہ دکھائے، اور تقویٰ کے مر جانے کے بعد لوگوں کو نئی زندگی بخشے، اور مسیح موعود کا زمانہ، اور یہ زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ اس کی طرف اللہ نے اس آیت مالک یوم الدین میں اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ تقویٰ کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی بخشے گا تو یوم الدین سے مراد مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے میرا زمانہ ہے۔ حالانکہ پوری امت مسلمہ کا قومی دھارے میں ایک سلوک سوچ چلی آ رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے کہ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، لیکن مرزا قادیانی نے اس کو الٹ کر کے اس سے کہا اس سے میرا زمانہ مراد ہے۔ اور انعمت علیہم کی تفسیر میں مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے اس سے مراد یہی دو گروہ ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنی جماعت کے، اور میں مسیح موعود ماں اپنی جماعت کے، یعنی جو منعم علیہ لوگ ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ منعم علیہ ہے، اور دوسرا مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے میں اور میری جماعت منعم علیہ ہے۔ معاذ اللہ، اتنا بڑا ظلم کیا اس نے آیت کی تفسیر کے ساتھ، حالانکہ منعم علیہ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ چلنے والے، وہ منعم علیہ لوگ ہیں۔ لیکن مرزا غلام محمد قادیانی نے ساری بات کو بدل کر اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ منعم علیہ لوگوں میں سے صرف میری جماعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، میں اور میرے جو حواری ہیں، یہ لوگ جو اس کے ارد گرد عیاش لوگ جمع تھے، یہ لوگ مراد ہیں۔ اور آگے الضالین کی تفسیر میں کہتا ہے ضالین سے مراد عیسائی پادری ہیں، انگریز اس سے مراد نہیں ہے۔ اب عیسائیوں کو دیکھیں، مذہب دشمنی، میں نے جیسے شروع میں اشارہ کیا کہ اب تھیوکریسی چلی تھی اور اس کو فوبیے کو ختم کیا گیا، ان عالمی طاقتوں نے مذہب کو ذلیل کر کے سائڈ پہ کر دیا عیسائیت کو، تو اس وقت ان کو اپنے مذہبی پادریوں سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، کوئی ایسی محبت نہیں تھی کہ ان کی کوئی انگریز کو بچایا جائے، انگریز کی سلطنت اور عزت کی تحفظ کیا جائے اور ان کے مذہبی علماء رسوا ہوں، اس سے عیسائیوں کو کیا اگر؟ اب عیسائی یہی لوگ سوال کرتے ہیں کہ عیسائیوں کی حکومت میں مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کیسے کر لی؟ تو جب عیسائیوں کی موجودگی میں ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ پھانسی دے دی گئی، تب اس عیسائیت نے کچھ نہیں کیا، تو اب توہین پر یہ کیا کریں گے؟ اتنی عیسائیوں کے اندر موجودہ دور میں غیرت کی امید رکھنا غلط ہے۔ تو بہرحال ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے پھانسی دیے گا، ان کے عقیدے کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ اب کہتا ہے ظالین سے مراد عیسائی پادری ہیں، انگریز اس سے مراد نہیں ہے، یعنی ظال سے مراد عیسائی پادری ہیں، ان کے مذہبی پیشوا ہیں، اور جو ان کی ریاست کے ذمہ داران ہیں، ان کے سربراہ افسران اور انگریز ہیں، وہ اس ظالین سے مراد نہیں ہے۔ یہ اس کی خود ساختہ تفسیر ہے جس کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کونوا قردۃ خاسئین، اب کہتے ہیں ہو جاؤ بندر۔ کہہ رہا یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب یہودیوں کو بندر بنا دیا گیا، ذلیل بندر، تو اب اس کی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے خدا تعالیٰ نے نافرمان یہودیوں کے قصے میں فرمایا کہ وہ بندر بن گئے اور سور بن گئے، سو یہ بات تو نہیں تھی کہ وہ حقیقت میں بندر اور سور بن گئے، بلکہ اصل یہ تھی کہ بندروں اور سوروں کی طرح نفسانی جذبات ان میں پیدا ہو گئے تھے، یعنی ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوئیں بلکہ نفسانی جذبات ان میں ان والے پیدا ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے خود اپنی کتاب کے اندر ان قادیانیوں کے بارے میں کہا تھا کہ اپنی جماعت کے بارے میں، اے بن کے رہنے والو تم ہرگز نہیں ہو آدمی، کوئی ہے تم میں روبا، کوئی خنزیر اور کوئی مارد۔ اس کا مطلب ہے یہ سارے خنازیر اپنی جماعت کو کہہ رہے تھے، اسی معنی میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جن کو کونوا قردۃ خاسئین کہا تھا اور یہ اپنی جماعت کو کہہ رہا ہے کہ تم سارے بندر اور خنزیر بن چکے ہو اور سانپ بن چکے ہو۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب ہے اس نے
تو جو اللہ کی حکمت، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مسخ کا تذکرہ فرمایا، ان امتوں کو ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا گیا تھا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی ساری بات کو بدل کر کہتا ہے شکلیں مسخ نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان میں جذبات ایسے پیدا کر دیے گئے تھے جیسے بندروں اور سوروں کے جذبات ہوتے ہیں، تو وہ تو پہلے ان میں تھے جس کی وجہ سے ان کو سزا ان کی شکل میں مسخ کیا گیا۔ یہاں پر ضمنی بات یہ بھی ذہن میں رہے، تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ 3 ملتیں اصل ہیں، ملت یہودیت، ملت نصرانیت اور ملت حنفیت، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین دین اسلام کہا جاتا ہے، امیین کا طرز کہا جاتا ہے۔ اب دین یہودیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تبدیلی زیادہ غالب تھی، یعنی یہودیت کا مذہب زیادہ تبدیلی والا تھا کہ وہ اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دیتے تھے۔ حکم دیا گیا ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرو، تو وہ پہلے تالاب میں جمع کر لیتے، فلاں جانور حرام ہے تو اس کی چربی سے فائدہ اٹھا لیتے، یعنی اللہ کے حکم میں وہ تبدیلی کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی شکلوں کے اوپر تبدیلی کا عذاب مسلط کر دیا، جیسا جرم ویسی سزا، ان کے اوپر تبدیلی کا عذاب آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر جو تھا وہ شبدہ بازی، جادو، اور یہ خاص طور پہ یہ یہ چیز طب کا عروج تھا ان کی، یعنی شریعت میں طب عروج پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طب کا وہی طرح کے بیماریاں، ایڈز اور یہ فلاں اور فلاں، اسی طرح کے عذاب ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں۔ اور چونکہ وہ پرندوں کو بناتے تھے تو اس وجہ سے شرک بھی ان کی اندر جو ہے نا وہ زیادہ آیا، انہوں نے نبی کے معجزے سے غلط فائدہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم کا معجزہ دیا، امت حنفیت کو علم کا معجزہ دیا، نہ تبدیلی کا معجزہ دیا، نہ تصویر سازی کا معجزہ دیا، بلکہ علم کا معجزہ دیا۔ تو اس امت کی اصل پہچان علم سے ہے، اور اس کے اوپر عذاب بھی علم والے آئے ہیں۔ قادیانی کو دیکھو علمی دجل ہے، معتزلہ، خوارج، جہمیہ، جتنے بھی آپ ہمارے اوپر مسلط ہونے والے فتنوں کو دیکھیں گے تو عسکری فتنے ہم پر اتنے مسلط نہیں ہوئے، وہ جو چنگیز خان ہلاکو، ان کو تو امت مسلمہ ویسے ہی ہضم کر گئی، چونکہ بڑی سے بڑی طاقتیں حملہ آور ہوئی اور مسلمانوں نے پرواہ بھی نہیں کی، ہوتا رہا، حادثات ہوتے رہے، ہوتے رہیں گے، تو یہ تو چلتا رہے گا، لیکن ان حادثات کو اگر کسی اور مذہب پر تھوڑا سا بھی یعنی پڑ جاتے تو اس مذہب کا نام و نشان مٹ جاتا۔ یہ تو اسلام کا دم خم اور طاقت ہے کہ اسلام نے ان حادثات کو سہا بھی، اور ابھی تک اپنے پورے قد و کاٹ کے ساتھ اسلام اپنی طاقت پہ کھڑا ہے۔ لیکن اصل اس کے اندر جو فتنے ہیں وہ یہی ہے، باطنیہ، کرامتہ، اور یہ جہمیہ، قدریہ، ناسبیہ، یہ طرح طرح کے رافضی، اور اس کے بعد یہ قادیانی، تو ہم پر علمی عذاب مسلط کیے گئے ہیں، اور علمی دفاع امت مسلمہ کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن پاک کی دیکھیں کیسے تحریف کی ہے۔ اب کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جو جبر نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ مرزا قادیانی اس کی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کسی نبی سے اس قدر معجزات ظاہر نہیں ہوئے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظاہر ہو رہے ہیں۔ جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اب لا اکراہ فی الدین کے ساتھ اس بات کا کیا جوڑ ہے؟ کوئی معجزات کا تعلق یہاں پر بنتا نظر آتا ہے؟ جب نہیں ہے تو یہ مرزا قادیانی نے خالص تحریف کی، اس آیت کے ضمن میں اپنے آپ کو نبی بنا کر پھر اپنی جو شعبدہ بازیاں تھیں ان کو معجزات بنا کر اس نے داخل کرنے کی یہ ایک ناکام کوشش کی ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اس آیت کی تفسیر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریف ملاحظہ فرمائیں۔ کہتا ہے ہر ایک دل اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ ایک حج کا ارادہ کرنے کے لیے اگر یہ بات پیش آ جائے کہ وہ اس مسیح موعود کو دیکھ لے جس کا 1300 برس سے اہل اسلام کو انتظار ہے۔ یہ اصل میں بات اس نے کیوں کی کہ افغانستان میں اندر سے ایک عبداللطیف اور عبدالرحیم نام کے 2 لوگ تھے۔ عبداللطیف وہاں کا کوئی پیر بھی تھا اور یہ کافی بدعتی قسم کا آدمی تھا۔ یہ برصغیر پاک و ہند میں آیا، اس کو کس نے کہا کہ ادھر تو ایک مسیح موعود نبی کا ظہور ہو چکا ہے، تو یہ بجائے حج کرنے کے جانے کے یہ سیدھا قادیان چلا گیا کہ میں جا کر اس کو دیکھوں۔ اس نے دیکھا ہے، اس نے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور اس کو خوب نوازا اور اٹھایا، تو اٹھا کر کہا کہ آپ کو حج کی ضرورت نہیں ہے، میری زیارت کر لیے بس کافی، آپ اپنے گھر میں جائیں تو جا کر وہاں میرے دین کی تبلیغ کریں۔ تو یہ مرتد ہو کر افغانستان واپس گیا، اور پھر وہ اس کو اوپر تذکرۃ الشہیدین کتاب بھی ہے قادیانیوں کی۔ جب وہاں کی ریاست کو جہاں کے والی حبیب اللہ بادشاہ تھا اس کو پتہ چلا، اس نے اس کو پکڑ کر پہلے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب یہ نہ سمجھا، اس کے دماغ میں یہی تھا کہ بس وہ نبی برحق ہے، تو اس کو پھر برحق طریقے سے سنسار کر دیا گیا، اس کو خوب پتھر مار مار کر رجم کر کے قتل کر دیا گیا۔ تب سے لے کر اب تک افغانستان کی زمین پر قادیانی قدم نہیں رکھتے، اور اس زمین کو لعنتی زمین کہتے، کابل کی زمین لعنتی زمین ہے، اس پر عذاب آتے کہ اس نے ایک یعنی مرزا قادیانی کے صحابہ کو مار دیا، تو ٹھیک کیا، مرتدین کی جو شرعی سزا تھی وہاں پر ان کے اوپر نافذ کر دی گئی۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ گھر سے حج کے ارادے کے لیے نکلا ہو
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو حج سے روک رہے ہیں؟ تو یہ کیسا مسیح موعود ہے، کیسا نبی ہے جو عبادت سے روک رہا ہے؟ تو اس نے اس کی ساری یہ تعویل پھر قرآن پاک کی ہوتی ہے اللہ والرسول کے ضمن میں کہا وہ مسیح موعود کو دیکھ لے جس کا 1300 برس سے اہل اسلام کو انتظار ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے عزیز طلباء کہ مسیح موعود کی اصطلاح ہماری نہیں ہے، یہ اصطلاح بھی خالص قادیانیوں کی ہے۔ ہمارے یہاں مسیح موعود کا مطلب وہ لے جاتے ہیں کہ کوئی بھی آ سکتا ہے، مسیح نام کا وعدہ ہے کسی مسیح کے آنے کا، وہ مسیح غلام احمد قادیانی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جس کو گاما ماجا کہتے ہیں، کوئی بھی مسیح ایسے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عیسیٰ ابن مریم کے عود کا نظریہ ہے کہ وہ لوٹ کر آئیں گے، مسیحی صفات والے کسی آدمی کا ہمارے مذہب میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ایسی کوئی پیشین گوئی ہے، ہم پیشین گوئی پر نہیں۔ ہمارے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ ٹھوس دلائل سے کتاب و سنت سے ثابت ہے، یہ کوئی نجومی کی پیشین گوئی نہیں ہے کہ جو غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو قل اطیعوا اللہ والرسول کے ضمن میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے تو اس کا جو انتظار تھا مسیح موعود کا اہل اسلام کو، تو بموجب نص قرآن و حدیث وہ اس کی اجازت کے بغیر حج کو نہیں جا سکتا۔ ہاں اجازت کے ساتھ دوسرے ٹائم میں کبھی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن اب اس کی اجازت کو بغیر حج سے بھی روک دے تو وہ روک سکتا ہے، یہ اجازت کے طور پہ نہیں جا سکتا۔ اس نے اس آیت کے معنی کی تحریف کرتے ہوئے اس کو اپنے غلط مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا۔ اب فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اس آیت کی تفسیر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک الہام بیان کیا تھا، انت منی بمنزلۃ اولادی، کہ اللہ نے مجھے کہا ہے تو میری اولاد کی طرح ہے، تشبیہ دی اللہ کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ۔ اور کہتا ہے کہ جب علماء نے اس پر گلہ کیا اور اس کی گرفت کی اس کی، تو کہہ رہا ہے تو اللہ نے میرے لیے جو یہ کہا مجھے الہام ہوا انت منی بمنزلۃ اولادی، تو میرے لیے اولاد کی منزل ہے۔ کہہ رہا تب مولویوں نے کپڑے پھاڑے کہ اب کیا تک رہا، اور اس آیت کو بھول گئے کہ اب کیا رہ گیا اس کے پیچھے کافر ہونے میں کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہ تو شرک ہے۔ تو کہہ رہا ہے اس آیت کو کیوں بول گئے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ تو بھئی وہ تم نے یاد کرنا ہے کہ تم اپنے باء و اجداد کی طرح اللہ کو یاد کرو، یہ آیت کا مطلب اور ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کا مطلب کیا نکال رہا ہے، اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلۃ اولادی، یعنی اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو بات کچھ ہے، سوال کچھ ہے، جواب کچھ ہے۔ اس پر حضرت مولانا امین صفدر کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ سن لیں تاکہ آپ کے جو سبق میں تھوڑا سا نشاط پیدا ہو جائے۔ انہوں نے دیکھا ایک بزرگ واش روم میں استنجا کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگا۔ تو باہر طالب علم کھڑے تھے، وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا بابا جی یہ دعا تو وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنے کی دعا ہے، اور آپ اس کو کہاں پڑھ رہے ہیں استنجا کرتے ہوئے؟ کہہ رہا بیٹا دعا دعا ہی ہوتی ہے، جہاں مرضی پڑھ لو۔ یعنی بابا جی کو دعا یاد ہو گئی اور جگہ بھول گئی کہاں پر پڑھنا ہے۔ مرزا قادیانی کو آیت تو مل گئی لیکن جگہ بھول گئی کہ یہ آیت کس کے یاد کرنے کے لیے؟ یہ بندوں کے یاد کرنے کے لیے کہ وہ خدا کو ایسے یاد کرے، یہ تشبیہ یاد کرنے میں ہے، اور یعنی توالد و تناسل میں تشبیہ نہیں ہے۔ تو اس نے اٹھا کر اس کو توالد و تناسل کی تشبیہ بنا کر کہا کہ مجھے اللہ یہ کہہ رہے ہیں انت منی بمنزلۃ اولادی، اور یہ سراسر کذب ہے، اللہ تعالیٰ ان سارے الزامات سے پاک۔ آگے دوسری قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ، اس آیت کی تفسیر میں مرزا قادیانی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آنے والے کا نام در حقیقت عیسیٰ ابن مریم ہو، یہ ہے وہ تحریف، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی جو خبر تھی تو اس کی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے یہ ضروری نہیں کہ آنے والے کا نام در حقیقت عیسیٰ ابن مریم ہی ہو، بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قطعی طور پر اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، جیسے یہودیوں کا نام خدا تعالیٰ نے بندر اور سور کہا اور فرمایا کہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، تو ایسا ہی اس نے امت کے مفسد تباہ لوگوں کو یہودی ٹھہرا کر اس عاجز کا نام مسیح ابن مریم رکھا، اور اپنے الہام میں فرما دیا جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھے مسیح ابن مریم بنا دیا ہے۔ تو یہ خود پورے معنی کو بدل رہا ہے کہ جس طرح یہودیوں کو اللہ نے کہا میں نے ان کو سور اور خنزیر بنا دیا، ایسے مجھے اللہ نے کہا تجھے مسیح بنا دیا ہے۔ تو جیسے کہہ رہا وہ خنزیر اور سور اصل نہیں تھے، میں بھی اصل مسیح نہیں ہوں، تو ان کو بھی بنایا گیا ہے خنزیر اور بندر، مجھے بھی مسیح موعود بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس نے خود ساختہ اس آیت کے معنی میں تحریف کر کے اس کے مطلب کو بدل کر یہ اس نے گڑبڑ کی ہے۔ آگے دیکھیے کس طرح یہ دوسری اس کی تعریف، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جنگ بدر میں آپ لوگ کمزور تھے، پھر اللہ نے آپ کی مدد کی۔ لیکن تحریف دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے، کہتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے تو مماثلت کے اعتبار سے ضروری ہے کہ میں اس صدی کا مجدد مسیح، اس صدی میں اس کا مجدد اور مسیح ہو، کیونکہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام 14 صدیوں گزرنے کے بعد
موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ تو کہہ رہا ہے 14ویں صدی کا اور آئے تھے، اور آج کل 14ویں صدی ہے، اور 14 کے عدد کو بڑی مناسبت ہے کہ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، تو بے بدر کا مطلب ہے کامل چاند۔ تو کہہ رہا ہے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ کے 1400 سال بعد 14ویں صدی میں آئے تھے، تو اس امت کا مسیح یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے اللہ نے اس کی خبر پہلے دے رکھی قرآن میں۔ وہ کیا ہے، اس کی طرف اللہ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میں اشارہ دیا کہ ایک بدر تو وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین پر جنگ میں فتح پائی تھی، اس وقت بھی آپ کی جماعت قلیل تھی، اور دوسرا بدر یہ ہے کہ اس میں 14ویں صدی کی طرف اشارہ ہے کہ سو ان سارے وعدوں کے موافق کہ بے بدر 14ویں رات کا چاند اور 14ویں صدی کا میں مرزا غلام احمد قادیانی کر، اس میں میری طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس کی طرف مبعوث کیا ہے۔ عجیب بات ہے، کنایات اور استعارات سے نبوتیں ثابت ہونے لگیں، پھر تو خدا کا وجود بھی مشکوک ہو کر رہ جائے گا۔ ٹھوس دلائل کے لیے، ٹھوس موقفوں کے لیے ٹھوس کبھی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقائد کے باب میں قیاس نہیں چلتا، خبر واحد نہیں چلتی، بلکہ عقائد ہمیشہ 3 باتوں سے چلتے ہیں: کتاب اللہ، اجماع امت اور تواتر۔ چونکہ عقائد میں قطعیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور قطعیت صرف 3 چیزوں میں ہوتی ہے: اللہ کی کتاب میں، اجماع امت میں اور تواتر میں۔ یہ 3 چیزوں سے ملے گی تو عقیدہ ثابت ہوگا۔ فقہی مسائل کے اندر ہوتا ہے کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس شرعی ہے، تو اس طرح اس کے دلائل کم درجے کے ہیں۔ اس کے بعد درجہ تصوف کا ہے، اس کے دلائل اس سے بھی کم درجے کا، وہ مکاشفات بھی وہاں چل جاتے ہیں، شطحات بھی چل جاتی ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو بہرکیف قادیانیت کا، مرزا غلام احمد قادیانی کا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس بدر سے 14ویں صدی مراد لینا، یہ وہ تحریف ہے جس پر سابقہ ان کے اپنے مسلمہ مجددین میں سے بھی کسی کو کوئی تائید حاصل نہیں ہے، اور خود امت مسلمہ کی کسی غیر مجدد نے بھی اس پہ نہیں لکھا کہ بدر سے مراد 14ویں صدی ہے۔ اس میدان بدر کو اس نے چاند کے ساتھ تشبیہ دے کر بتا دیا کہ یہ اس سے مراد میری ذات ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، اور میں اس امت مسلمہ کی 14ویں صدی کے اندر میں طلوع ہوا ہوں، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے من بشیر ولا نذیر، کہ کہتا ہے نذیر اللہ تعالیٰ اپنے مرسل کے لیے، اس مرسل کے لیے استعمال کرتا ہے جس کی تائید کے لیے مقدر ہوتا ہے کہ اس کے منکروں پر کوئی عذاب آئے گا۔ بشیر وہ نبی ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کے منکروں پر کوئی عذاب نہیں آتا، اور نذیر وہ نبی ہوتا ہے جس کے منکروں پر کوئی نہ کوئی عذاب آتا ہے۔ کہہ رہا ہے جس نے تعویل کی کہ ڈرانے والا۔ اب کہہ رہا ہے جس وقت کوئی عذاب نازل ہونا مقدر ہوتا ہے، پس کہہ رہا آج سے 26 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام نذیر رکھا گیا۔ براہین احمدیہ لکھی کس نے؟ خود کتاب لکھی، خود لکھ کر کہہ رہا اس وقت لکھتا رہا کہ میرا نام نذیر ہے فلاں، کہہ رہا اس وقت مجھے الہام ہوا تھا اپنی کتاب میں، اور خود میں نے لکھ دیا کہ میرا نام نذیر ہے۔ اس میں صاف اشارہ ہے کہ میرے فرمانے میں، میرے زمانے میں، یہ فرمانے غلطی سے پریزنٹیشن میں لکھا گیا کہ میرے زمانے میں عذاب نازل ہوگا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تو خود ایک عذاب تھا، ایک مصیبت تھا امت، کیونکہ وہ مولانا محمد حنیف ندوی صاحب نے، ان کی کتاب ہے منکرین ختم نبوت کے حوالے سے، تو اس میں لکھا کہ نئی بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، پرانی بات پرانے طرز پر چلنا آسان ہے، نئی بات تو مجتہد کہتا ہے، پورے اجتہاد کی صلاحیتیں رکھ کر اور پورا سوچ سمجھ کر حل نکالتا ہے۔ تو یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں تھا نئی بات کرنا، قادیانی بڑے مشکل راستے پہ چلی ہے۔ انہوں نے دیکھا نا تفاسیر میں کیسے نئی باتیں ڈالی، اور اس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کا لعنتی بن کر کھڑے ہو گئے، اللہ کی نظروں میں بھی مردود ہوئے یہ نئی غلط بات کہہ کر، اور امت مسلمہ کی نظروں میں بھی مردود ہوئے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کہتا ہے، کہہ رہا میرے زمانے میں عذاب کا نازل ہونا مقدر تھا۔ یہ جو اس وقت اس کے زمانے میں طاعون آیا، اس طرح کئی بیماریاں پھوٹی، تو مرزا قادری سب کو قرآن پاک کی آیت من بشیر ولا نذیر کے نام سے نذیر کی وضاحت کی۔ نذیر اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے زمانے میں کوئی عذاب نازل ہو۔ میرے زمانے میں جو کوئی عذاب طاعون کا اور پتہ نہیں کیا جنگیں لگی اور کتنے عذاب آئے، اور ابھی تک قادیانیت کا عذاب بن کر پوری دنیا میں گھوم رہی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ میری تائید میں آ رہی ہے۔ اگلی جو آیت مبارکہ ہے، یہ آیت قادیانیت کے لیے ایٹم بم سے کم حیثیت نہیں رکھتی۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس آیت کی تفسیر میں مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے کشفی طور پر بتایا گیا ہے کہ اس اکمال طغیان اس ہجری میں شروع ہوگا، جو آیت وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ بحساب جمل مخفی 1274 ہجری ہے، یعنی 1274 ہجری میں قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس کی تحویل کیا بنتی ہے؟ اس نے پھر اسی کتاب کے نیچے حاشیے میں لکھا 1857 میں، 1857 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اٹھا لیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں 1857 میں قرآن پاک کو اٹھا لوں گا۔ اس پر میرا مناظرہ ہوا، ان کے رضی قادیانی کینیڈا والا ہے، اس سے بھی، اور اس پر بھی چند دن قبل ہمارا جب وہ کشمیر میں آمنے سامنے ناصر سلیم سے مناظرہ ہوا تھا۔ یہ سارے مناظرے ہمارے العزیز میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں، العزیز میڈیا پہ، اس میں آپ دیکھیں تو اس میں میں نے یہ آیت پیش کی
اس کی یہ بات پیش کی مرزا غلام محمد قادیانی کی۔ میں نے کہا مرزا غلام محمد قادیانی یہ کہتا ہے کہ 1857 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اٹھا لیا تھا، چونکہ مولویوں نے پھر جہاد کے فتوے دیے، یہ وہ تو اللہ نے اصل قرآن اٹھا لیا، جہاں پہ غدر ہوا جو بھی ہوا، یعنی ان سب کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، قرآن تو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ میں نے کہا جب قرآن پاک اللہ نے اٹھا لیا تھا تو دوبارہ کب نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، اس کی ذرا سند ہمیں بیان کر دیں۔ اگر یہ قرآن ہے تو یہ تمہارے مرزا غلام، اس قرآن پر اگر تمہارا ایمان ہے قادیانیوں کا، تو یہ قرآن تو 1857 کے بعد نازل نہیں ہوا۔ تو اگر یہ قرآن وہ قرآن ہے نہیں تو تمہارا یہ کہنا کہ ہمارا اصل قرآن پر ایمان ہے، یہ ایمان ہی غلط ہے، کیونکہ آپ کے نبی، جس کو تم نبی کہتے ہو، جس کو سچا مانتے ہو، مرزا غلام محمد قادیانی، وہ تو کہتا ہے 1857 میں اللہ نے قرآن اٹھا لیا تھا، اور یہ تفسیر ہے مرزا قادیانی کی جلد نمبر 6 صفحہ 415 میں، اور یہ روحانی خزائن میں بھی اس نے لکھا ہے کہ قرآن پاک اللہ نے 1857 میں اٹھا لیا تھا، اور دلیل یہ ہے دی وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ کہ ہم اس کو لے جانے پہ قادر ہیں، لے جانے پہ قادر ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان ساری آیات کو ابجد کی ترتیب پہ، جملوں کی اگر ہم جمع کریں حروف کو اور ان کی پورا وہ حل نکالیں، جیسے وہ تعویذ دینے والے نکالتے ہیں انسان کے نام کے حروف نکالتے ہیں، ان کا وزن کے یعنی کتنی اس کی قیمت ہے، ابجد حوض ہوتے ہی قلبن کرشت، وہ آپ نے پڑھا ہوگا شاید علم ابجد میں۔ تو کہہ رہے اس کے اعتبار سے اس کے 1274 ہجری بنتی ہے، تو 1274 ہجری ادھر سے 1857 بنتی ہے، 1857، تو اس اعتبار سے اس ثابت ہوا 1857 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اٹھا لیں گے۔ جب 1857 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اٹھا لیں گے، یہ نظریہ ہے قادیانیوں کا، تو گویا کہ یہ ایسی قرآن پاک کی تفسیر ہے جس سے نہ اللہ راضی ہے، نہ اللہ کے رسول راضی ہیں، نہ امت مسلمہ راضی ہے۔ یہ ان کی خود ساختہ قرآن پاک کی تفسیر ہے جس کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر قادیانی اسی تفسیر کو درست مان لیں تو پھر قرآن پاک اس دور میں ثابت بھی نہیں کر سکتے کہ 1857 کے بعد دوبارہ پھر کس پر نازل ہوا، یہ نہیں بتا سکتے۔ اگر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہتا ہے یہ جو آیت ہے نا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ الہام میں خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا، یہ دیکھیں خود الہام ہو رہا ہے کہ الہام میں اللہ نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس قرآنی پیش گوئی والذی ارسل رسولہ بالہدی کا مصداق ٹھہرایا، یعنی اس کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، اس کا مصداق مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے میں ہوں، اور جو حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے خاص تھا اور آنے والے مسیح کی تمام صفات مجھ میں اللہ نے قائم کی، یعنی اس آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، وہ عیسیٰ سے مراد ہے میں ہوں، اور ساری صفات عیسوی اللہ نے میرے اندر قائم کی ہیں۔ اب آپ طلباء کرام سمجھ لیں کس حد تک اس نے دجل سے کام لیا کہ اس آیت کو جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، اس کو اٹھا کر اپنے اوپر فٹ کر کے کہتا ہے کہ اس کا مصداق الہام میں اللہ نے مجھے ٹھہرایا ہے، یہ ہے اس کی تحریف قرآنی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ کہتا ہے زمانے تین ہیں، اب اس کی تحریف دیکھیے کیسے کرتا ہے۔ زمانے تین ہیں، ایک زمانہ اول صحابہ کرام کا ہے، اور ایک اوسط زمانہ جو صحابہ اور مسیح موعود کا درمیانی زمانہ ہے، یعنی صحابہ سے لے کر میرے تک کا زمانہ، اور تیسرا زمانہ جو ہے کہہ رہا وہ مسیح موعود کا زمانہ ہے، میرا زمانہ اور میرے تابعین کا زمانہ ہے۔ کہہ رہا وآخرین منہم سے یہ مراد ہے کہ جو ان سے لاحق کیے جائیں گے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ آخری زمانہ یہ میرا زمانہ ہے جس کو رسول اللہ کے زمانے کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر یہ کہتا ہے جو میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جو میرے سند کے راوی ہیں، جو میری ترتیب بیان کرنے والے ہیں، وہ سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے برابر ہیں کہ یہ میرا زمانہ ان کے زمانے کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اتنا بڑا کفر ہے قادیان کے اندر، اتنا بڑا دجل ہے۔ یہاں پر ایک بات بطور لطیفہ کے سنیے، حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب لکھی تھی نا عصر حاضر پر جدید مشقیں، عصر حاضر پر اہل علم کی جدید مشقیں، اس طرح کی کتاب تھی علامہ صاحب کی، تو وہ ادھر ابھی پڑھی نہیں میرے پاس ورنہ تھا۔ اس میں حضرت نے سارے مکاتب فکر کے اسلوب لکھے کہ اصول حدیث کیا ہے، حتیٰ کہ اس میں قادیانیوں کے بھی اسلوب لکھے، اگرچہ کوئی مکتبہ فکر نہیں ہے، یہ کفر کی ایک لائن ہے، لیکن ان کا جو حدیث کے اخذ و قبول کا اسلوب ہے اس پر علامہ صاحب نے بہت زبردست لکھا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ہم اپنے الہام سے ان احادیث کو جو صحیح ہوں گی ان کو ہم لیں گے، اور جو صحیح نہیں ہوں گی، ہماری مرضی کے، ہماری وحی کے خلاف ہوں گی، ہم ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ یہ ہے قادیانیوں کا اصول حدیث کہ جو اپنی مرضی کے مطابق ہے اسے لینا ہے، اور جو اپنی مرضی کے خلاف ہے اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا ہے۔ لیکن جب اس کی تائید میں کسی ملنگ نے ادھر پشین گوئی کر دی لدھیانہ والی سائڈ پہ کہ مرزا آنے والا ہے کہ نبی، وہ سکھائے ہوئے تھے، انگریز کے ٹوٹ چھوڑے ہوئے تھے، ہر جگہ پر فضا بناتے تھے اس کے لیے۔ اب اس کی بات کو 72 کے قریب لوگوں کی اسناد کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ وہ اسناد کیا ہے؟ ٹھاکر داس، لکشمن داس،
فلا بوٹا سنگھ، ہندو، سکھ، یہودی، چوڑے اور بنیرو ولد چوڑا، تو اس طرح کے نام اپنی سند میں جمع کر کے ان سب کو ثقہ، عادل اور صحیح قرار دے رہا ہے، چونکہ اس ملنگ نے میری تائید کی ہے، اس تائید کو، اس بات کو سنا ہے ٹھاکر داس پٹواری نے، اس بات کو سنا ہے بوٹا سنگھ نے، اس بات کو سنا ہے نبیر سنگھ نے، اس کے بعد سنا ہے چوڑے لال نے، یعنی ہندو، سکھ، ان لوگوں نے، اور وہ سارے کے سارے سکہ ہو گئے کیونکہ وہ قادیانیت کی تائید میں آ رہی ہے۔ اور جو تائید میں نہیں آ رہی اس کے اندر جتنی بھی روایات ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا کلعدم ہم نے وہی پا کر سب کو رد کر دیا۔ یہ ہے قادیانیوں کا اسلوب۔ اب کہتا ہے، اب دیکھیں پہلے ان وآخرین منہم، اس آیت کی تفسیر میں مرزا غلام محمد قادیانی نے کیسے معنی کو بدلا، کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا، درمیانی اوسط زمانہ، تیسرا زمانہ میرا ہے، اور اس آیت میں میرے زمانے اور میری جماعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اس آیت کی تفسیر میں وہ قیامت کے ان ہولناک مناظر کو بیان کیا گیا کہ جب 10 ماہ کی گبن اونٹنیاں ایسے پھریں گی کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جب اونٹنیاں معطل ہو جائیں گی، ترجمہ دیکھیں پہلے بات کو کیسے بدلا، اونٹنیاں معطل ہو جائیں گی، معطل کہہ رہا کیسے ہوں گی، چونکہ اس کے دور میں وہاں پہ سعودیہ سے ٹرین نکل رہی تھی، ریل گاڑی مکہ سے مدینہ کی طرف جائے گی، اس نے اس کو بھی اٹھا کر اپنی نبوت کی، جعلی نبوت کی دلیل بنا لیا۔ کہہ رہا قرآن میں میرے بارے میں پہلے خبر دی گئی تھی کہ اس کے دور میں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، یعنی کہ ریل گاڑی چال پڑے گی، اور ریل گاڑی کا مکہ سے مدینہ کی طرف چلنا یہ میری نبوت کی دلیل ہے کہ میرے دور میں یہ چلی ہے، میرے دور میں یہ چلے گی، اور یہ میری نبوت کی سچائی کی دلیل ہے کہ اب اونٹ بیکار ہو گئے، معطل ہو گئے، عطلت ان کا فائدہ ختم ہو گیا، اب ریل گاڑی چلے گی، اور ریل گاڑی کے چلنا میری نبوت کی دلیل ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے، خلافت عثمانیہ ترکی والوں کو، انہوں نے اسی وقت یہ پروسیس روک دیا، اور مرزا قادیانی بھی واصل جہنم ہو گیا۔ ابھی کتنے 100 سال کے بعد، 125 سال کے بعد جا کر اب سعودی حکومت نے وہ ٹرین چلائی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اب قادیانی اس کو اپنی نبوت کی، اس کی سچائی کی دلیل میں پیش نہیں کر سکتے۔ اس نے اس کو اپنے زمانے کے ساتھ خاص کیا تھا کہ میرے زمانے میں، میری موجودگی میں یہ ٹرین چل پڑی ہے، اور یہ میری نبوت کا نشان ہے، وہ نشان بھی رک گیا تھا، نہیں چل پڑا سکا آگے، تو اب بعد میں چلیے تو اب تو اس کا نشان نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی تحریف تھی اس آیت مبارکہ کی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ تو اس آیت کو اس نے اٹھا کر کیا بنا دیا کہ ٹرین کا چلنا، ریل گاڑی کا چلنا یہ میری نبوت کی دلیل ہے، بلکہ اس کے کذاب ہونے کی بھی یہی دلیل بنی۔ جب یہ مرا تھا لاہور میں تو اس کی ڈیڈ باڈی، چونکہ یہ ہیضہ تھا، ہیضے کے ساتھ مرا تھا بڑی بری حالت میں، تو اس کو انسانوں والے کسی ڈبے میں یا گاڑی میں لے جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا انگریز کون سا کسی کا سگا ہے، وہ تو اپنے مطلب نکالتا ہے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ جو ٹرین میں جانوروں، سور وغیرہ لے جانے والا ڈبہ ہے، ان جانوروں والے ڈبے میں اس کی ڈیڈ باڈی کو قادیان لے جایا جائے۔ تو ریل گاڑی پہ اسی جو اس کو اپنی علامت کر رہا تھا، وہی اس کی گندگی کو لاہور سے اٹھا کر انڈیا قادیان میں اس کو پہنچایا گیا۔ تو بہرحال آگے چلیے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب نہریں، وہ سمندر ابل پڑیں گے، تو یہ قیامت کے مناظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ویسی تفسیر کر رہا ہے جیسے وہ مشرک تھا نا ایک، تو اس کے سامنے جب قرآن پاک کی تفاسیر اور بات رکھی گئی تو اس نے کہا کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت اس کی مثل بنا کر لاؤ، تو اس نے جو القاریۃ ما القاریہ کے وزن پر الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اس نے پوری آیت بنائی، تو لوگ ہنسنے لگے یہ کون سی بے وقوفوں والی بات کر رہا ہے، اس آیت کا اس کے ساتھ کیا مقابلہ ہے۔ تو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر ابل پڑیں گے، مرزا قادری کہتا ہے یہ مطلب نہیں ہے، زمین پر نہریں پھیل جائیں گی اور کاشتکاری کثرت سے ہوگی، اس معنی کو بھی اس نے بدل دیا۔ اور اس کا جو بشیر الدین محمود ہے، اس نے اس سے بھی ایک نئی تبدیلی لایا، یا ایھا المدثر، اور اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چادر اوڑھنے والے، کیونکہ مرزا قادری کوٹ پہنتا تھا تو کالے رنگ کا، تو وہاں اس نے ترجمے بدل، چونکہ اس کی تفسیر ابھی ہمارے مبحوثانہ میں نہیں ہے، ہم اس وقت صرف مرزا غلام محمد قادیانی کی تفسیر پہ بات کر رہے ہیں، تو ہم اس کی تفسیر پہ بات نہیں کر رہے، لیکن سرد لطیفے کے طور پر بتاتا ہوں۔ کہنے لگا اس کا، چونکہ جیسا گرو ہو ویسے چیلے ہوتے ہیں، جب اس نے تحریف کی ہے تو بعد والوں بھی اس طرح قرآن میں تحریف کرنی۔ اس نے کہا کہ اس سے مراد ہے یا ایھا المدثر، اے بارانی کوٹ پہننے والے، یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کوٹ پہنتا تھا، کہہ رہے اس آیت سے مصداق مرزا غلام محمد قادیانی ہے کہ کوٹ پہننے والا، اس سے یہی مراد ہے۔ اور مرزا قادیانی نے انا اعطیناک الکوثر کے اندر بھی یہ کہا، اس سے مراد میں ہوں، اللہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا ہے کہ تمہیں خیر کثیر دی گئی ہے، یعنی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے درمیان سے بالکل ہی نکال دیا، یعنی جو کچھ قرآن میں ہمارے نبی پہ نازل ہوا کہتا ہے اس کا مصداق وہ نہیں ہے، اس کا مصداق میں ہوں۔ اب آگے دیکھیے، کہتا ہے زمین میں نہریں پھیل جائیں گی اور کاشتکاری کثرت سے ہوگی۔ آگے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو تم اپنی جائے نماز بناؤ، وہاں پر نماز پڑھو۔ اس کی طرف کا اشارہ ہے کہ سارے، جب امت میں بہت سارے فرقے ہوں گے
تب آخر زمان میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا، یہاں پہ پریزنٹیشن میں بیدار ہوگا غلطی سے لکھا گیا، ابراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا جو اس ابراہیم کا پیروکار ہوگا۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اس فرقوں کا دور میں مجھے ابراہیم بنا کر بھیجا گیا، اور وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یعنی مجھے میری طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ پیدا ہوگا، اس کی جو پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ تفسیر نہ اس کے معنی سے کچھ تعلق رکھتی ہے نہ حقیقت سے، سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ آگے وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اس آیت کی تفسیر میں جو حضرت مریم علیہ السلام، ان کو اللہ نے کہا اس کھجور کے درخت کو ذرا ہلاؤ، آپ کے اوپر تازہ کھجوریں گرے گی۔ کہہ رہا اب اس کو دیکھو کیسے معنی کو بدل رہا ہے، کہہ رہا میری یہ وحی حُزِّ إِلَيْكَ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ صدیقیت کا جو حمل تھا اس سے بچہ پیدا ہو، اس کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ پھر آگے کہتا ہے متوفی کا ورافیو کا الیہ، یہ وہی وعدہ ہے کہ اس امت کا ایک فرد ترقی کرے گا۔ یہ تدریجی نبوت ہے، اور اللہ کی سچی نبوتوں میں ایسی نبوت کہ آپ کو کہیں بھی مثال نہیں ملے گی جس میں تدریج ہو، جس میں تشکیک ہو، جس کے اندر جو ہے وہ یعنی بندے نبیوں کو مارنے کی سپاری لی جائے، کلر نبوت ہو، اور جس کے اندر جو ہے وہ غلامانہ ذہنیت ہو۔ تو یہ صفات صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت میں ہیں۔ کوئی نبی غلامی کا درس دینے نہیں آیا، مرزا غلام احمد قادیانی نسل انسانی کو انگریز کی غلامی کا درس دینے کے لیے آیا تھا، ورنہ نبیوں کا تو مزاج ہی یہ ہے۔ صحابہ کی کیسے تربیت فرمائی، ایران کے دربار میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، اللہ نے تو ہمیں بھیجا اس لیے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ حکم الحاکمین کی بندگی میں لائیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها، ہم دینوں کے جبر سے نکال کر اسلام کے عدل میں لاتے ہیں، دنیا کی سختیوں سے نکال کر ہم اسلام کی نرمی میں لاتے ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنا تعارف ہی ایسے کروایا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی غلامی کا درس لے کر آیا۔ پھر دوسرا درس تدریج کا لے کر آیا۔ کوئی نبی تدریجن نبی نہیں بنتا، پہلے کچا نبی ہو، پھر پکا نبی بن جائے، پھر پکا ٹیٹ نبی بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹے مزاجوں کی عادت ہوتی ہے، کہہ رہا پہلے صدیقیت سے مجھے مریم بنایا گیا، پھر مجھے حاملہ کیا گیا، حاملہ سے پھر میں عیسیٰ پیدا ہوا، پھر یوں ورافیو کا الیہ، درجہ بدرجہ میری ترقی کروائی گئی۔ یہ مرزا قادیانی کی سوچ ہے۔ کہتا ہے پھر اس امت کا کوئی فرد پہلے مریم ہوتا ہے، پھر ترقی کر کے عیسیٰ بنتا ہے، اور پھر ابن مریم کہلاتا ہے۔ حُزِّ إِلَيْكَ ابن الیکا مریم کو بھی کہہ رہا یہ وہی ہوئی تھی، حُزِّ إِلَيْكَ یہ وہی مریم کو بھی ہوئی تھی اور مجھے بھی ہوئی۔ فرق کہہ رہا صرف یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کہہ رہا وہ جسمانی کمزوری میں مبتلا تھی، میں مالی کمزوری میں مبتلا ہوں، یعنی ساری زندگی چندہ مانگتا رہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ہر موقف میں دو رائے اختیار کی ہیں، کوئی اس کا موقف ایسا نہیں ہے جس میں دو رائے نہ ہوں، تو سوائے دو موقفات کے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قادیانی وہ بدقسمت انسان تھا جو بیک وقت اپنے محبین میں اور اپنے منکرین میں کسی میں بھی سچا نہیں تھا۔ جن مقامات پر ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا کہتے ہیں، پوری قادیانیت انہی مقام پر انہیں جھوٹا کہتی ہے، اور جہاں پر ہم جھوٹا کہتے ہیں وہ سچا کہتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں آتا جہاں پر قادیانی اور مسلمان مل کر مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا کہیں۔ ہمارا اختلاف ہمیشہ رہتا ہے، جب ہم کہتے ہیں مرزا صاحب نے یہ باتیں سچی کہی ہیں، قادیانی کہتے ہیں ساری جھوٹ ہے اور جھوٹ بولا اس نے، اور جب ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ کری کریں سچ بولا ہے، تو اس کی ذات پر ابھی تک اپنوں اور بیگانوں میں سے کسی کے اتفاق نہیں ہو سکا کہ یہ کسی کے نزدیک پورا سچا بن جائے، ایسا نہیں۔ تو کہتا ہے میں ذوف مالی میں مبتلا تھا، تو اس نے ہر مسئلے میں دو رائے اختیار کی، سوائے چندے کے مسئلے میں اور ترک جہاد کے مسئلے میں۔ چندے کے مسئلے میں بھی ہمیشہ ایک رائے پر رہا کہ چندہ فرض ہے اور ہر حال میں دینا ہے، اور جہاد کے مسئلے میں بھی ایک رائے پر رہا کہ جہاد حرام ہو چکا ہے۔ ان موقفات سے اس نے رجوع نہیں کیا، باقی ہر بات میں اس کے 4-5 یعنی موضوعات نکل آتے ہیں، 4-5 نئی اس کے پیغامات ہوتے ہیں جن کو لے کر یہ چلتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ، اب اس نے اس کی تحریف کیا کی، اس آیت کو کہہ رہے اس سے مراد میں ہوں، پہلے مجھے صدیق سے مریم بنایا گیا، مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، عیسیٰ بنایا کر پھر ابن مریم بنایا گیا۔ یہ کیا بن رہا ہے بھائی؟ یہ کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے جہاں سے بن رہا ہے؟ تو قرآن پاک کی پوری آیت کا معنی اس نے تبدیل کر کے اس کو اپنے اوپر چسپاں کر لیا اور کہا میں بدنی ذوف میں مبتلا کیا گیا ہوں۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ قائم کردہ بیان کردہ تحریفات تھیں جو اس نے تفسیر کی آڑ میں لکھی، ورنہ مطلق اس کی اگر تحاریف کو جمع کیا جائے تو اس پر میں کام کر رہا ہوں، تو بہت جلد انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا۔ جس نے روحانی خزائن کی جو جمع ہے، اس کی 84 کتابیں جمع کر کے بنائی گئی ہے، کیونکہ یہ کلندروں کی باتیں روحانی ہوتی ہیں، انبیاء کی باتیں آسمانی اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو قادیانی بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے اپنے من گھڑت باتیں ہیں، تو اس نے اس کو روحانی خزائن کا نام دیا کہ اس کے اندر کے روح کے اندر کے خزانے، ملنگوں والی چرسیوں والی باتیں ہیں، جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول والی بات نہیں ہے، تو اس میں جمع کر رہا ہوں۔
اس نے جہاں جہاں پر اپنی تفاسیر سے ہٹ کر قرآن، یعنی یہ ایک تو تفسیر اس نے لکھی ہوئی ہے نا، چند صورتوں کی اس نے چند پاروں کی ٹوٹی پھوٹی تفسیر بھی لکھی ہے، اس سے ہٹ کر جس نے مختلف مقامات پر قرآن پاک سے غلط استدلال کیا ہے یا حدیث سے غلط استدلال کیا، اور سب پہ ہم انشاءاللہ ہمارے دارالعلوم ختم نبوت آنے والا جو فارغ التحصیل علماء کے لیے 1 سال کا تخصص ہے، اس میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اور باقی پھر میری جامعہ سے وہی درخواست ہے، آپ کے پاس اللہ نے طلباء کی شکل میں آپ کو نعمت دی ہے کہ آپ قادیانیت کے دجل کا بھرپور جواب دے سکتے ہیں، طلباء کا انتخاب کریں اور مواد ان کو دیں، اسی پورے قرآن پاک کو یعنی کہ ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ بھی ہو جائے جیسے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ، ان کا جو آسان ترجمہ قرآن ہے، مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے، صرف اسی کو لے کر سب زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن کروا لی جائے تو قادیانیوں کے دجل کا، شیزان والوں کے پھیلائے ہوئے اس فتنے کا ہم بھرپور جواب دے سکتے ہیں۔ چونکہ ابھی ہمارے یہ پریزنٹیشن اس کے حوالے سے مکمل ہوئی، ہمارے بھائی داؤد صاحب نے درخواست کی تھی کہ اس کے بعد سوال جواب کی نشست بھی ہوگی، چونکہ 10:30 تک سبق تھا تو 5-10 منٹ 20 منٹ تاخیر سے بھی شروع ہوا نیٹ ورک کی خرابی سے، تو ابھی اگر آپ حضرات سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور جو میرے بس میں ہوا انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔